ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ماہر القادری صاحب کی اور ان کے آخری ایام کی، تو اتفاق سے میں وہاں جدے میں موجود تھا اس وقت، اور ماہر القادری صاحب وہاں تشریف لائے مدرسہ سولتیہ میں اور عمرہ کیا۔ تو جب وہ وہاں تشریف لائے تھے تو میں اس وقت وہاں موجود تھا، لیکن ان سے گفتگو نہیں ہو سکی۔ وہ مولانا شمیم صاحب اور دوسرے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہمارے بجان کے اخبار مدینہ بجنور میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، اور والد صاحب سے کئی بار ان کا ذکر سنا تھا۔ میں وہ بتانا چاہ رہا تھا اس تعلق کو بھی، لیکن وہ بات ان سے نہیں کہہ سکا۔ تو انہوں نے اس پہ بات کہی کہ عمرے کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، کہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ زیادہ مریض ہو جاؤں گا، تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ پھر کہنے لگے میں تو وہاں پر یہ کہہ کے آیا ہوں کہ بھائی اگر میری موت وہاں پہ ہو جائے تو مجھے وہاں نہ لے جایا جائے، یہیں دفن کیا جائے۔ کس نے کہا ہے؟ ماہر القادری صاحب نے۔ ماہر القادری صاحب نے مدرسہ سولتیہ میں عمرہ کرنے سے پہلے جو ہے مولانا شمیم صاحب سے ملاقات ہے، اور میں وہاں موجود ہوں، تو میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکا۔ میری خواہش تھی، کیونکہ ابا جان کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، اور ابا جان ان کا ایک اور لطیفہ سناتے تھے کہ ماہر القادری صاحب تھے، جگر صاحب تشریف لائے تھے مدینہ منزل میں۔ جگر صاحب اکثر آتے تھے، لمبا قیام کیا کرتے تھے مدینہ منزل میں۔ تو اس وقت کوئی ایک مشاعرہ تھا، تو ماہر القادری صاحب نے ان سے یہ کہا کہ مشاعرے میں اگر صدارت کسی کو کرنی ہو اور رئیس المتغزلین کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کو صدارت دیں گے؟ تو انہوں نے کہا حسرت موہانی کو۔ تو پھر کہا اگر وہ نہ ہو تو کہنے پھر میں خود بیٹھ جاؤں گا۔ یہ والد صاحب نے ان کا ماہر القادری صاحب کا لطیفہ سنایا جب وہ اخبار مدینہ بجنور کے، تو میں تعارف کرانا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بس ہوئی۔ اس کے بعد وہ عمرہ کیا اور وہ چلے گئے تھے۔ تو اب اس میں مشاعرہ وہاں تھا، تو مولانا شمیم صاحب اس میں جا رہے تھے، تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ تو میں ان کے ساتھ ساتھ گیا، تو کیونکہ انہیں صوفے کے سامنے بٹھایا گیا تو میں بھی بیٹھا، اور پھر ان سب شعراء سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اس وقت کیا انہوں نے ماہر القادری صاحب نے نعت لکھی تھی جو وہاں سنائی تھی، انہوں نے مولانا شمیم صاحب کے ہاں سنائی تھی، جو اس موقع کے لیے لکھی تھی۔ تو نعت ان کو پر مشاعرہ ختم ہونا تھا ماہر القادری صاحب کی، سنا چکے تھے، وہ کلام سنا چکے تھے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ وہ نعت سنائیں گے۔ تو اس میں حفیظ صاحب کا نمبر آ گیا، اور حفیظ صاحب تو بہت جملے باز تھے اور مسخرہ پن بھی تھا ان میں۔ تو وہ یہ سنا رہے تھے غزل، تو سناتے سناتے یہ شعر آیا کہ بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب عظیم، بنے ہیں مولوی صاحب وہاں بھی ہمسائے۔ تو اس پر لوگ مولانا کی طرف دیکھ کے کہا، ماہر القادری صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو اسے بہت خیال لگا، مشاعرے کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ماہر القادری صاحب اٹھ کے آئے مائک پر، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ غلط جگہ خود آ گئے تھے۔ تو اس پہ پھر اور قہقہ لگا، اور ماہر القادری صاحب پہ بیٹھے خود بھی قہقہ لگاتے ہوئے، اور یہ کہتے کہتے یہ جا ہو جا۔ تو میں اور مولانا شمیم دونوں ایک دم سے اٹھ کے وہاں پر گئے، تو ان کی نبض پہ میرا ہاتھ تھا، تو وہ میں نے محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد تو پھر سب دوڑ گئے، دوڑ بھاگ ہوئی۔ تو مشاعرہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا وہاں پر، لیکن بیٹھ کے سب باتیں کر رہے ہیں۔ تو مولانا شمیم صاحب نے ان سے کہا، حفیظ جالندری صاحب سے، کہ آپ تشریف لا رہے ہیں وہاں، کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں سے عادت عمرے وغیرہ کے لیے اس کے ہیں عمرہ کروں گا، میں دیکھ رہا ہے اس کا کیا ہوا ماہر القادری کا۔ تو یہ بات جو تھی انہوں نے وہ مسخرے پن میں، کیونکہ یہ جو رہتے تھے وہاں پر قرول باغ میں بہت بڑی کوٹھی تھی جس کا نام فردوس تھا،
اس کوٹھی میں حافظ دلی میں رہتے تھے خرول باغ میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مولانا سلیم صاحب، مولانا شمیم صاحب کے والد اور مدرسہ سولتیہ کے محتوی یہ وہاں رہتے تھے، اور مولانا شمیم صاحب اس وقت جو تھے وہ درجہ 5 میں پڑھ رہے تھے اور ہم درجہ 2 میں پڑھ رہے تھے جامعہ ملیہ کے، اور ابا جان ندائے حرم کے ایڈیٹر تھے، اور وہیں پر ندوۃ المصنفین کا آفس تھا ذرا سا ہٹ کے۔ اچھا، نداء الحرم کے مصنف مدیر آپ کے والد بھی تھے؟ والد صاحب جی اس زمانے میں جی۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں شاید 40s کی کر رہے ہیں۔ وہ فائل دیکھنی پڑے گی کیونکہ میں نے اس مرتبہ بھٹکل میں وہ فائل دیکھی۔ ہاں 40s کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ندوۃ المصنفین کا بھی وہیں آفس تھا، تو ابا جان وہاں پر وہ لکھ رہے تھے اسلام کا نظام حکومت، اور پارٹ ٹائم اس کی کر رہے تھے، اور ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہیں مولانا سلیم صاحب کے گزرتا تھا، وہی شمیم تھے، پھر ان کے ایک کزن تھے 2، ایک حسام تھے اور ایک احتشام تھے۔ احتشام پھر اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں آ گئے تھے، ان کے والد صاحب کا نام میں بھول رہا ہوں، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا نعیم وہ بھی وہیں رہتے تھے۔ مولانا نعیم صاحب جو ہیں آپ جانتے ہوں، یہ مولانا نعیم کے بیٹے سعدی، جن کی ماشاءاللہ انہوں نے بہت بلڈنگیں وغیرہ بنائی وہاں مکے میں، اور شیخ الحدیث صاحب وہیں قیام فرماتے تھے۔ کہاں پر؟ مکے میں؟ ہاں، اور انہی کے گھر ان کا انتقال ہوا، جو گھر تھا، کیونکہ وہ ایک پوری کوٹھی ان کو دے دیتے تھے، پورا فلور دے دیتے تھے، ان کے ساتھ تو لوگ آتے تھے اور وہ ٹھہرتے بھی اسی میں تھے، ان کے مریدین۔ جو سعدی جو تھے یہ فرسٹ کزن تھے ان کے مولانا شمیم صاحب، تو ان کی کوٹھی تھی، اس کوٹھی کے پیچھے سڑک تھی، اس سڑک پر حفیظ جالندری کی کوٹھی تھی۔ تو حفیظ جالندری صاحب شام میں ٹہلتے ہوئے مولانا شمیم صاحب کے یہاں کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بھی شعراء ادیب وغیرہ آتے تھے، اور ہم کو اکثر اپنی گود میں بٹھاتے تھے، تو وہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کی بھی یاد تھی۔ ایک بار وہ وہاں دلی میں ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ چچا آپ کو یاد ہے؟ تو کہنے ہاں بیٹا یاد ہے، تم تو بہت کیا کہتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہو، سرخ سفید ہو۔ وہ حرکتیں نہ کرنے میں نے کہ دیکھو میرا چہرہ کیسا ہو گیا۔ تو بالکل ایسی باتیں کرتے تھے جیسے دیکھ رہا میرا کیا ہو گیا، تو تم یہ نہ کرنا سمجھو میں نے کیا۔ تو اس میں انہوں نے کہا نا پری رخوں کا کلام سن کے میرا بہت سے لوگ مجھے دیکھنے آئے، وہاں پر جو مشاعرہ تھا جدے ہوئے، مجھے یاد نہیں، مجھے تو بس وہ شعر یاد رہے گیا۔ نہیں جدے کے مشاعرہ میں اسی میں جو یہ ہے اس میں وہ یہ جملہ بھی ہے، پری رخوں کا کلام سن کے پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ یہ حافظ نے جو اسی میں کہا۔ اچھا دیکھ، اچھا وہ آئے سمسائے اور آئے، ہاں اس کو نہیں گزار کا، اور مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہوگا، بس یہ واقعہ چونکہ تھا یاد۔ تو بات وہ بھی عجیب بات تھا۔ تو پھر یہاں ندوۃ المصنفین میں اس وقت مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا احمد سعید صاحب۔ اچھا ذرا آپ یہ کیجیے گا، ذرا سا ندوۃ المصنفین کیسے قائم ہوا اس کے سلسلے میں ذرا سا تفصیل بتائیں۔